نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے آنورڈ ہے، لیکن آج ہم جو سبق کا موضوع ہے بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کے متعلقہ کچھ نعمتوں کا اور ان کو کچھ یاد دہانیوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا ان آیات میں۔ تو کیونکہ بنی اسرائیل کے موضوع پر بہت ساری آیات، بہت سارے مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، مختلف ان کے واقعات، مختلف ان کے جو معاملات تھے بنی اسرائیل کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، کبھی وہ یروشلم یا اسرائیل میں کچھ معاملات، کبھی مصر میں کچھ معاملات، کبھی مدین میں کچھ معاملات، کبھی وادی سینا میں کچھ معاملات، کبھی توہ طور پر کچھ معاملات، کچھ واقعات یا کچھ حالات جو ہیں یا کچھ معجزات کا تذکرہ۔ تو بہت ساری مختلف جگہوں پر قرآن مجید کی مختلف انداز میں مختلف واقعات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور یہ واقعات جو ہیں وہ جگہ جگہ ملتے ہیں، اور غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یا بنی اسرائیل کا تذکرہ سب سے زیادہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے جب اس کا کمپیریزن کیا جائے قوموں کے مطابق یا دوسرے واقعات سے متعلقہ۔ تو کیونکہ بنی اسرائیل کا مختلف جگہوں پر مختلف اوقات کے ان کے مختلف واقعات جو ہیں ان کا تذکرہ ہوا، اور کبھی پہلے کا تذکرہ ہوتا، کسی واقعات کا، کبھی کسی بات کے، کبھی مڈل کے دور کا تذکرہ ہوتا۔ تو لہٰذا آج ہم بنی اسرائیل جو ہیں وہ کون تھے اور ان کی تاریخ کیا ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت داؤد علیہ السلام تک، اس کو ہم ایک سمرائزڈ فارم میں، ایک ترتیب کے ساتھ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یا اس کو دہرانے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً ہم ان تقریباً سارے واقعات کو، ساری اس تاریخ کو جانتے ہیں، لیکن ایک ترتیب کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ شروع سے لے کے حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت داؤد علیہ السلام تک ون بائی ون کس طرح سے معاملات آگے بڑھے، اور کون سے اہم جو واقعات ہوئے یا کون سے اہم انسیڈنٹ ہوئے یا کون سے اہم مطلب معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے، تو وہ ہم ترتیب کے ساتھ ہم دیکھیں گے پہلے۔ اس کے بعد آج ہم انشاءاللہ جو میپ ہے، گوگل میپ جو ہے، اس کے اوپر بھی ہم ان مختلف واقعات کے رونما ہونے کے جو جگہ ہیں ان کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے، یعنی کہ سمری جو ہے یا ایک دوبارہ سے آج کا سبق جو ہم دیکھیں گے اس کو ہم گوگل میپ کے اوپر تازہ کریں گے یا اس کو دہرائیں گے تاکہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے ایک مختلف انداز سے۔ تو اس پروگرام کے تحت آج کا جو ہمارا جو سبق ہے وہ بنی اسرائیل کی تاریخ پر مبنی ہے، مختصر انداز میں لیکن ایک تسلسل یا ایک ترتیب کے ساتھ۔ تو اس کو ہم انشاءاللہ آج کوشش کریں گے سمجھنے کی۔ اس سے پہلے ہم کل کا ہمارا سبق جو ہے وہ حسب ہمارا جو قاعدہ ہے، کل کا ہمارا سبق، اس کو ہم ایک دفعہ اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک، 30 سے 39 تک کل ہم نے آیات پڑھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب تیرے فرشتوں نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے
اور ہم تیری تسبیح حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا یا پیش کرنے کا کہا، اور فرمایا اگر تم سچے ہو، سوری، نہیں، ترتیب تھوڑی سی غلط ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، اور ان چیزوں کو پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا کہ اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو باغ فراغت کھلا کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا وگرنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابع داری کرنے والوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ہاں، البتہ جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ایک کل کے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور اس وقت کا مکالمہ ابلیس کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے مابین، اور وہاں پر کس طرح سے فرشتوں نے تو انسان کی تعظیم جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بجا لائی سجدہ کر کے، اور انہوں نے تو اس بات کو انڈورس کر لیا فرشتوں نے کہ انسان جو ہے واقعی ایک عظیم مخلوق ہے یا ایک برتر مخلوق ہے فرشتوں کی نسبت۔ لیکن ابلیس نے تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے انکار کیا، اور یہ کہا کہ میں بہتر ہوں اس انسان سے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، جس کی وجہ سے وہ اس نے وہاں پر انسان سے دشمنی کا کھلا اظہار جو ہے وہ کہلو کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی وہاں پر مطلب واضح ہو گیا اس مجلس میں کہ یہ جو کافر ہے وہ نہ صرف کافر ہے، انکار کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے، بلکہ انسان کا بھی کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر دو توک الفاظ میں انسان کو بتا دیا کہ یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یا تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، لہذا تم اب زمین میں ایک مقررہ وقت تک عارضی طور پر رہو، اور عارضی طور پر اپنے فائدے کی چیزیں جو ہیں وہ ان سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزر بسر کرو۔ ہاں، البتہ میری طرف سے تمہارے پاس گاہے بگاہے ہدایت جو ہے، رہنمائی جو ہے وہ آتی رہے گی۔ جب جب تمہارے پاس میری طرف سے رہنمائی آئے تم اس کے مطابق اپنے معاملات کو درست کرو۔ جو ان معاملات کو درست کرے گا، اس کی تابع داری کرے گا، اس ہدایت کے تحت اپنے معاملات کو درست کرے گا، اس پر تو نہ ہی اس کے گزشتہ کل کا کوئی غم ہوگا اور نہ ہی آئندہ آنے والے کل کا کوئی خوف ہوگا قیامت کا۔ ہاں، البتہ جو ان کو انکار کرے گا اور جھٹلائے گا وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
تو یہ کل کا ایک بہت کافی لمبا موضوع تھا، جو کہ 9 آیات میں کور ہوا۔ اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ مختلف موضوعات پر، مختلف مواقع پر، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے یہ قرآن کے سفر میں، تو ہمارے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ آج جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ ہم بنی اسرائیل کی تاریخ جو ہے اس کا تھوڑا سا احاطہ ایک ترتیب کے ساتھ کریں گے، تاکہ آئندہ جب بھی ہمارے سامنے بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یا ان کے مختلف جو ادوار کا کہیں پر بھی تذکرہ ہو، تو ہمیں اندازہ رہے گا کہ ہم کس لیول سے یا کس دور کی یہ بات ہو رہی ہے، یا اس وقت اس سے پہلے یا اس کے بعد کیا معاملات جو ہے وہ ہو چکے تھے۔ یہ ہماری یاد دہانی کے لیے ایک ترتیب کے ساتھ آج ہم اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ اس کی آسانی کے لیے میں نے یہاں پر کچھ کی پوائنٹ جو ہیں وہ ترتیب کے ساتھ جہاں پر نقل کیے۔ اسی ترتیب کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس موضوع کو یا اس تاریخ کو ہم مختصر انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ حضرت یعقوب یا حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر حضرت داؤد علیہ السلام تک۔ اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل عبرانی زبان کا یا ہیبرو زبان کا لفظ ہے، جو دو الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ ایک اسر یعنی سرا، جس کا مطلب ہے جد و جہد کرنا یا غلبہ پانا، اور ایل جس کا مطلب ہے اللہ یا خدا۔ اس اعتبار سے ان دونوں الفاظ کو جب ملایا جائے تو اسرائیل بنتا ہے، جس کا مطلب بنتا ہے اللہ کا بندہ یا اللہ کے لیے جد و جہد کرنے والا یا اللہ کا برگزیدہ۔ ان دونوں معنوں کا اس مفہوم، ان دونوں میں سے اس کا مفہوم جو ہے جو وہی بنتا ہے جو عربی زبان میں ہم عبداللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کا بندہ یا اللہ کا غلام۔ تو دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ یا اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل تھا، لقب تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن سے 12 قبیلے بنے جو بنی اسرائیل کہلائے، یعنی اسرائیل علیہ السلام کی اولاد۔ بنی اسرائیل یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پڑپوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو جد امجد کے طور پر سارے اہل کتاب یہودی اور عیسائی اور مسلمان سب کو ان کو سب جو ہے وہ ان کا اپنا جد امجد جو ہے مانتے ہیں شرعی، اپنی شریعت میں شریعت، اور ان کو ایک خاص مقام حاصل ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے وہ حضرت ابراہیم کی ہی نسل میں سے آئے۔ حضرت ابراہیم کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تو سارے حضرت ابراہیم کا آ، جو چھوٹا بیٹا ہے حضرت اسحاق، ان کے ساتھ ان کی نسل میں سے ہوئے، اور پھر آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہوئے۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انبیاء کا جو باپ ہے وہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق جو ہیں وہ ان کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق کے بیٹے آگے حضرت یعقوب، جن کا ٹائٹل جو ہے یا لقب جو ہے وہ اسرائیل تھا، یعنی کہ عبداللہ، اور پھر حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو اس اعتبار سے حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، یہ ایک شجرہ نسب ہے حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام تک، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا یا بنی اسرائیل کا بڑا قریبی ایک رشتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش، حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن جو ہے وہ تو سرزمین کنعان تھا۔ تو اسی طرح اسی نسبت سے حضرت یوسف علیہ السلام کی جائے پیدائش کے بارے میں
قرآن مجید میں کوئی صریحاً ذکر نہیں ہے کہ کون سے مقام یا کون سے شہر یا کون سی وادی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لیکن اسلامی مورخین اور مفسرین کی آراء کی روشنی میں عموماً یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش سرزمین کنعان میں ہوئی، جو کہ موجودہ فلسطین کے علاقے میں واقع ہے، اور خاص طور پر اس موجودہ علاقوں میں جو ہبرون کا شہر ہے، جو کہ ویسٹ بینک میں فلسطین میں واقع ہے، اس میں یا اس کے آس پاس حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ ہوئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں غالب گمان یہی ہے کہ وہ آج کل کے ہبرون یا ویسٹ بینک میں جو فلسطین کا جو علاقہ ہے، وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن، آ، مصر کا سفر اور مصر میں زندگی۔ اب کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آگے اولاد جو ہے ان پر مشتمل ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سب سے جو بنیادی جو ہمیں ایک بڑی شخصیت یا ہستی جو ملتی ہے پہلے ادوار میں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور پھر بعد کے ادوار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کی تاریخ میں سب سے اہم کردار کی حیثیت رکھتے ہیں، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ یا ان کے مختلف معاملات جو ہیں وہی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی در حقیقت ہسٹری کیا تھی یا ان کی تاریخ کیا تھی۔ تو بنی اسرائیل کی ہسٹری میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن کیسا تھا، مصر کا سفر ان کا کیسے ہوا، اور مصر میں ان کی زندگی کیسے تھی، ان کے کچھ کی پوائنٹ جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان کا تعلق تو فلسطین سے تھا۔ حضرت یعقوب کا قیام کنعان میں ہوا شروع میں، کہ حضرت یعقوب کا، جہاں ان کے 12 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی نبوت کی وجہ سے خصوصی محبت رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خاص محبت رکھتے تھے، ان کے ان کی نبوت کی وجہ سے یا ان کے حسن سلوک اور ان کی نیکی کی وجہ سے، لیکن ان کے دوسرے بھائی جو ہیں وہ نسبتاً ذرا کمزور تھے اپنے ایمان کے معاملات میں، تو وہ اپنے والد کی حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ حسد کرتے تھے، جلتے تھے، کڑتے رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنعان کے ایک کنویں میں پھینک دیا، جہاں سے انہیں ایک قافلے نے نکالا اور غلام بنا کر اپنے ساتھ مصر لے جائے۔ یہ سارے کی پوائنٹ صرف نوٹ کیے ہم نے، صرف ایک یاد دہانی کے لیے اور ترتیب کے لیے، کہ ایک ترتیب سے ہم سارے واقعات جو ہیں ان کو ہم اپنی نظر سے گزاریں۔ اس کی کافی ساری تفصیل جو ہے مختلف مواقع پر ہمیں ملے گی، قرآن مجید میں بھی اور ان کی تفاسیر میں بھی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ہی، چھوٹی ہی عمر میں، جب ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا، پھینک دیا گیا، تو وہ ایک قافلہ جو ہے ایک قافلے نے وہاں سے ان کو نکالا اور غلام بنا کر اپنے ساتھ مصر لے گئے، اور مصر پہنچ کر انہیں ایک غلام کی حیثیت سے فروخت کر دیا گیا، بیچ دیا گیا مصر کے ایک بازار میں۔ وہاں سے عزیز مصر، جو کہ حکومت مصر کا ایک بڑا سرکاری اہلکار تھا، عہدیدار تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے خریدا اور پھر اپنے گھر میں لے گیا، اور وہیں پر اس عزیز مصر کے گھر میں پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش جو ہے وہ ایسے ماحول میں ہی، وہاں پر ایک عمراء اور وزراء جو ہیں اور مشیران جو ہیں ان کا آنا جانا ہے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی بصیرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی اپنی ان کی جو صلاحیت تھی، وہ بھی جو جب اس کے ساتھ ملی، تو ان کی شخصیت میں ایک ایسا نکھار آیا کہ جن کی تاریخ جو ہے دنیا کی تاریخوں میں بہت کم ملتی ہیں، ایسی شخصیت یا ایسی ہستی کی تاریخ۔ تو بہرحال، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بھی، اپنی خوبصورتی، اپنے حسن کی وجہ سے بھی مانے جاتے ہیں یا مشہور ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ
मतलब फरीफ्ता होगी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर। और फिर एक वाक़या रूपरीर हुआ जो कि सूरह यूसुफ में जाकर हम उसकी तफसील देखेंगे, जिसके नतीजे में एक झूठा बहतान लगाकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया गया। अब वो जवान जवान हो चुके, वहीं पर परवरिश पाकर उसी अजीज़ मिस्र के महल में, और वहाँ पर एक झूठा बहतान उनके ऊपर लगाकर उनको कैद में डाल दिया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाबों की ताबीर का कमाल अता फरमाया था। अल्लाह ताला के हुक्म से वो ख्वाबों की ताबीर और उसकी तावील जो है उसमें वो बड़ी महारत रखते थे। और मुख्तलिफ मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के साथ को उनकी ताबीर जो है वो भी बयान की, जिसका कुछ हमें मुफस्सरीन या कुछ रिवायात से हमें तज़किरा मिलता है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसकी तफसील हमारे सामने आ जाएगी। ख्वाब की ताबीर और भाइयों का हसद, इसकी पूरी तफसील के साथ सूरह यूसुफ में मुकम्मल वाक़या जो है वो हमें आगे जाकर मिलेगा। अब वो जेल में है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और वहाँ पर उनके साथ जुल्म और सितम और ज़्यादतियाँ और जेल की जो सख्तियाँ हैं वो तो हम सबको पता ही है कि क्या उसमें सारे मामलात होते हैं। तो वहाँ पर अब मिस्र के बादशाह को एक ख्वाब आया। अब मिस्र के बादशाह को एक ख्वाब आया, तो उस ख्वाब की ताबीर में बताने में उनके उसके जो हवारी थे, या उसके जो जादूगर थे, या जो उसके जो भी मुख्तस करदा थे, उसके नुमाइंदे काहन वगैरह जो हैं, जो कि ख्वाबों की ताबीर या इस तरह के मशवरे जो हैं वो अपने बादशाह को देते थे उस वक़्त, तो वो उसकी ताबीर, उस ख्वाब की ताबीर बताने में नाकाम हुए। तो बात करते करते मिस्र मिस्र के बादशाह तक ये बात पहुंची कि जेल में एक इबरानी गुलाम जो है वो कैद है, जो कि ख्वाबों की ताबीर जो है वो बताता है। लिहाजा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा गया और उनसे उसकी ताबीर जो है वो दरियाफ्त की गई। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस ख्वाब की ताबीर जो है वो बताई कि 7 साल आइंदा जो है वो फरावानी या नेमत के होंगे, और 7 साल इसी तरह से खुश्क साली से होंगे। अब इसकी हिकमत जो है वो भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास थी अल्लाह ताला के हुक्म से। तो उनकी हिकमत और दीगर खूबियों की बिना पर ना सिर्फ उनको वहाँ से जेल से आज़ादी मिली, बल्कि वहाँ उनको मिस्र में एक आला वजारत भी मिल गई और इक़्तिदार हासिल हुआ। तो इस तरह से ग़ुलाम बनकर मिस्र की सल्तनत में या सरजमीन में दाखिल होने वाला एक बच्चा जो है वो अपने वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला ने उसको ऐसे मुख्तलिफ जो आजमाइशों से गुजारा और मुख्तलिफ मामलात में उनकी तरतीब दी या तरबियत हुई, कि वो बल आखिर मिस्र के एक आला वजारत पर, एक आला ओहदे पर फायज हुआ, और एक आला इक़्तिदार जो है उसको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में हासिल हो गया। अब जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक इख्तियार जो है वो मिला, तो उसके बाद फिर कह साली जो है वो दौर शुरू हुआ। वही ख्वाब के मुताबिक 7 साल जो है पहले बड़ी नेमत के गुजरे, जिसमें भरपूर फसलें हुई। लेकिन उसके बाद जो है 7 साल कहत का दौर हुआ, और कहत जो है वो मिस्र और मिस्र के इर्द गिर्द फैले हुए जितने इलाके थे वहाँ तक फैला हुआ था। कहत जो है वो किनान तक भी पहुँचा। तो उस कहत की वजह से फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो दूसरे बेटे या बनी इसराइल जो जो थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो भी बनी इसराइल में से हैं, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में थे, और बाकी उनके जो भाई थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समेत वो अभी तक केनान में थे। तो बहरहाल कहत साली के दौरान ही हज़रत याकूब और उनके बेटे जो है मिस्र की तरफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास हिजरत कर आए। एक तारीख़ है, बड़ा लंबा वाक़यात हैं जो मुफस्सरीन जो हैं वो लिखते हैं। तो उसके तहत वो उनको जब पता चला, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तक अप्रोच हुई, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको इनवाइट किया, और वो सारी बनी इसराइल जो हैं, यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बाकी सारे बेटे जो हैं वो भी मिस्र की तरफ हिजरत कर गए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। बनी इसराइल ने मिस्र में सकूनत इख्तियार की, उनकी आबादी वहीं पर बढ़ी और खुशहाली मिली, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक आला ओहदा वहाँ पर मिला हुआ था, सरकारी ओहदा, और सरकारी उमूर जो है वो अंजाम देते थे। लिहाजा उनकी वजह से बनी इसराइल को वहाँ पर काफ़ी उनकी आबूगत की गई, और उनको एक अच्छे और खुशहाल माहौल में वहाँ पर मतलब मुयसर आया, जिसमें वो अपनी तादाद में बढ़े और अपनी खुशहाली के एतबार से भी वो खुशहाल हो गए सारे बनी इसराइल।
اب یہ مصر میں وہ موجود ہے، اور مصر میں سارے معاملات ہو رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حیات میں، اور اس کے بعد ایک عرصے تک بنی اسرائیل پر پر آسائش زندگی گزارتے رہے، بڑی عیش و عسرت کے ساتھ، بڑے روب اور دبدبے کے ساتھ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی وہ اس طرح سے مصر میں بنی اسرائیل جو ہے وہ زندگی گزارتے رہے۔ لیکن پھر وقت نے پلٹا کھایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے وفات کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی معاشی حالت جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی گئی، اور ایمان بھی ان کا کمزور ہوتا چلا گیا۔ ایمان کے میٹر میں بھی وہ بالکل بھول گئے اصل جو ہدایت کا پیغام تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، جو کہ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے ان تک پہنچا ہوا تھا، اور معاشی حالت میں بھی وہ کمزور ہوتے چلے گئے، جس کی وجہ سے فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا، ان سے مشقت لی جاتی، ان کے بچوں کا قتل اور خواتین کی بے حرمتی وغیرہ جو ہے، اس طرح کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ہوتے چلے گئے۔ یعنی وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جو وہاں پر معاشی اور معاشرتی حالت جو ہے وہ ایسی ابتر ہوئی کہ کہاں وہ حکمرانی کی ایک زندگی گزار رہے تھے، وہ ایک غلام قوم کی حیثیت سے وہاں پر رسوا ہو کر رہ گئے بنی اسرائیل جو ہیں۔ اب یہ ساری تاریخ جو ہے بنی اسرائیل جب دیکھیں اور سنیں، یاد کریں، تو ان کو اندازہ ہو کہ وہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسانات کیے، جن کا آگے جا کر تذکرہ آئے گا۔ بہرحال اب وہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ اپنی آبادی میں بھی بہت بڑھ چکے ہیں۔ 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، ان 12 بیٹوں کی آگے 12 قبیلے بنے، اور 12 ہی مطلب کہہ لے کہ ایک بڑی تعداد میں وہ لاکھوں کی تعداد جو ہے وہ بنتی ہے ان بنی اسرائیل کی وہاں پر۔ تو ایک وقت آیا کہ مصر کے بنی اسرائیل کا درجہ مصر کے غلاموں کا سا ہو گیا، اور مصر کی افرادی قوت انہی سے حاصل کی جاتی تھی، یعنی جہاں پر بھی کسی غلام کی کسی مشقتی کی ضرورت پڑتی تو وہ بنی اسرائیل سے وہ افرادی قوت جو ہے وہ حاصل کی جاتی۔ تفسیری روایات میں ملتا ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا، جس کی تعبیر میں اسے بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اس وقت کا جو مصر کا بادشاہ جو فرعون تھا، اس نے ایک خواب دیکھا، وہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اور اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اپنی مطلب بڑائی کا دعویٰ کرتا تھا وہ۔ تو اس نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر اس کو یہ بتائی گئی اس کے کاہنوں کی طرف سے کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ تو اس خواب کے دیکھنے کے بعد اور اس کی تعبیر سننے کے بعد فرعون کے حکم پر بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کیا جانے لگا۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ اب روزانہ وہاں پر ایک بڑی تعداد میں بنی اسرائیل موجود ہیں، روزانہ وہاں پر بچے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، جب جس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے اس کو وہیں پر قتل کر دیا جاتا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ افرادی قوت یا ایک غلاموں کی جو ایک کہہ لو کہ جو وہاں پر کھیپ جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ہی ملتی تھی، تو وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے لڑکوں کی تعداد میں بتدریج کمی واقع ہونا شروع ہوگی، جس کی وجہ سے افرادی قوت کی کمی کا خطرہ لاحق ہوا کہ اس طرح سے تو اگر ہم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتے جائیں گے تو کل کو ہمیں غلام میسر نہیں ہوں گے۔ یہ اس کے بادشاہ کے جو درباری وغیرہ ہیں، اس نے اس خطرے کے آگاہ کیا اس بادشاہ کو، اس فرعون کو، جس پر یہ طے پایا کہ 1 سال بنی اسرائیل کے لڑکوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے گا، اور جبکہ 1 سال بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب اسی اسنا میں حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے بھائی تھے۔ ان کو ان کی پیدائش اس سال میں ہوئی جس سال میں لڑکوں کو زندہ چھوڑا جاتا تھا۔ 1 سال زندہ چھوڑا جاتا تھا، جس سال زندہ چھوڑنے کا پیریڈ تھا، سال تھا، اس سال کے دوران میں حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوئی، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بعد میں اس سال پیدا ہوئے، جس سال فرعون کا نومولود لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم ہوتا تھا۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو اللہ کے حکم سے قتل ہونے سے محفوظ رہے۔ اس کی ایک بڑی لمبی تفصیل جو ہے وہ ہمیں ملے گی مختلف مواقع پر قرآن مجید میں۔ تو اللہ کے حکم سے ہی انہیں دریائے نیل میں ایک صندوق میں رکھ کر بہا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا یا وہی ڈالی
دل میں ڈال دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں، کہ اس طرح سے اس کو صندوق میں رکھ کر نیل میں بہا دو، دریائے نیل میں۔ دریائے نیل بھی آج ہم دیکھیں گے مصر میں جہاں پر وہ موجود تھے، اس کا بھی ہم ایک سنیپ شاٹ جو ہے وہ دیکھیں گے بہرحال۔ تو صندوق جو ہے وہ اس دریائے نیل میں بہتا ہوا فرعون کے محل میں جا پہنچا، جہاں پر فرعون کی بیوی نے وہاں پر جب صندوق کھولا تو ایک خوبصورت بچہ وہاں پر ملا۔ تو فرعون کی بیوی، کیونکہ فرعون جو ہے وہ اس وقت کہہ لو کہ بے اولاد تھا، تو فرعون کی بیوی کے پر اصرار کرنے پر انہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو کہ صندوق میں وہاں تک پہنچے تھے، انہیں وہاں پر اپنا لیا گیا، اور اسی محل میں پھر ان کی پرورش ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جوانی کی عمر تک اسی محل میں پلے بڑے، اور کس طرح سے وہاں پر پرورش ہوئی، کس طرح سے ان کی اپنی ہی ماں نے ان کو وہاں پر دودھ پلایا، اور ان کا پھر انتظام جو ہے یا پرورش بھی انہی کی اماں جو ہے ان کے ساتھ ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ بہرحال جب وہ جوانی کی عمر پہ پہنچے تو ایک قبطی یا فرعونی جو ایک شخص تھا، وہ غیر ارادی طور پر حضرت موسیٰ کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا۔ اس کی وجہ سے وہ ان کو خطرہ ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کو، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے تو وہ بنی اسرائیل کے تھے، ہے تو وہ ایک ایسی قوم میں سے تھے جو کہ غلام قوم میں سے تھی، جو کہ غلام قوم تھی۔ تو ان کو وہاں پر خطرہ ہوا، اور ان کو بتا بھی دیا گیا کسی سورس کے ذریعے سے کہ اب آپ کے خلاف جو ہے وہ ایک طرح سے اقدامات ہوں گے اس قتل کی وجہ سے۔ تو اس کی وجہ سے وہ مدین ہجرت کر گئے، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی، ان کی بیٹی سے وہاں پر شادی ہوئی، تقریباً 8 سال تک وہ مدین میں رہ کر رہے۔ اب 8 سال تک مدین میں رہنے کے بعد وہ چپ چپیتے جو ہے وہ واپس آنے کے چکر میں تھے، کہ میں واپس جاؤں اپنی قوم کا حال تو دیکھوں، تو وہ تو خاموشی کے ساتھ آنے کے چکر میں تھے۔ لیکن مدین سے واپسی پر انہیں اور ان کے بڑے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو وادی طوہ، جو کہ وادی سینا یا صحرائے سینا میں یا کوہ طور کے آس پاس میں جو علاقہ ہے، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی جو ہیں ہارون علیہ السلام، ان کو وہاں پر نبوت ملی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے، اور ان معجزات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ مصر میں جا کر فرعون کو توحید کی دعوت دو، اور بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر اپنے آبائی وطن واپس جانے پر قائل کرو۔ تو اب یہاں پر مدین سے واپسی پر ان کو حکم ہوا، اور وہ واپس جو ہے وہ اپنا سفر جو ہے وہ شروع کیا، اور مصر کی طرف واپس وہ دربار میں پہنچے۔ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے وہاں پر پھر فرعون کو اللہ کا پیغام دیا، اور توحید کی دعوت دی، اور بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ بھیجنے کا کہا۔ فرعون نے اس کا انکار کر دیا اور تکبر کیا کہ میں بادشاہ ہوں، میری مرضی کے بغیر تم مطلب میں ہی یہاں پر کہہ لو کہ مالک ہوں، میری مرضی کے بغیر تم مطلب بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ لہذا اس نے توحید کا بھی انکار کیا، اور بنی اسرائیل کو بھی ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد پھر وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، جن میں سے ایک معجزہ جو ہے وہ لاٹھی کا سانپ بن جانا بھی تھا۔ تو اس نے فرعون نے کہا یہ تو بڑا جادو ہے، تو اس نے وہاں پر ایک چیلنج کر دیا کہ مصر کے سارے جو ماہر جادوگر ہیں ان کو وہاں پر بلایا، وقت مختص ہوا، وہاں پر ایک بڑا جادو کا مقابلہ ہوا۔ تو اس جادو کا مقابلہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جیت گئے، اور جو وہاں پر جو جادوگر ان کے مقابلے میں آئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ کسی کرتب کے نتیجے میں نظر بندی کے نتیجے میں سانپ بنا ہوا فیل نہیں ہوا، بلکہ وہ حقیقتاً سانپ بن گیا تھا، لہٰذا جو جادوگر تھے ان کی اکثریت بھی وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ لیکن اس واقعے کو دیکھ کر بھی فرعون جو ہے وہ اپنے تکبر میں ہی رہا۔ اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کو بھی اور اہلیان مصر کو بھی، بنی اسرائیل کیونکہ وہ بھی اپنی جو اصل ہدایت یا رہنمائی ہے اس کو کھو بیٹھے تھے، اس کی اصل جو دین کی ان کے جو پیغام تھے ان کو وہ بلا بیٹھے تھے، تو لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ صرف بنی اسرائیل بلکہ اہل مصر جو ہیں ان کی بھی ایک لمبے عرصے تک وہاں پر توحید کرتے رہے، توحید کی دعوت کرتے رہے، یا اسلام کی طرف ان کو بلاتے رہے، اور مختلف مواقع پر وہیں پر مصر میں ہی
وہیں پر فرعون اور آل فرعون اور وہیں پر حضرت بنی اسرائیل کی موجودگی میں وہاں پر مختلف معجزات جو ہیں یا نشانیاں جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر آئیں، جس میں اور ان کو پھر مختلف انداز سے وہاں پر سزائیں بھی دی گئیں، ان کو وارننگ دی گئی کہ اگر تم نے درست نہ ہوئے تو تمہیں یہ سزا ملے گی، اور مختلف ادوار میں ان کے اوپر سزائیں بھی آئیں۔ پھر ان سزاؤں کو پھر اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سے اسی روش پر آتے رہے۔ بہت ساری سزائیں یا بہت ساری ایسے واقعات جو مختلف مقامات پر ملیں گے، جیسے کہ طوفان جو ہے وہ آئے، جیسے کہ جوئیں جو ہے ایک وقت آیا کہ ساری ہر طرف جوئیں ہی جوئیں پھیل گئیں، خون کا جتنا جتنا پانی تھا وہ خون جو ہے وہ اس میں تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح سے مینڈک کا عذاب جو ہے کہ ہر جگہ پر مینڈک جو ہے وہ دندناتے پھرتے، ایون کہ کھانے میں بھی اور ہر جگہ پر، سونے کے بستروں پر بھی اور بیٹھنے رہنے کی جگہوں پر بھی۔ تو مختلف طرح کے اس طرح کے عذاب جو ہیں یا سزائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں، اور مختلف اوقات پر وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی فرمایا، لیکن نہ تو بنی اسرائیل جو ہے وہ اس طرح سے سیدھے آئے، اور خاص کر اہلان مصر اور فرعون جو ہے وہ تو بالکل ہی ٹس سے مس نہ ہوا۔ بہرحال فرعون نے حضرت موسیٰ کے خلاف حتمی اقدامات کیے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ اب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے اس توحید کے درس سے باز نہیں آ رہے، تو لہٰذا اس نے حتمی اقدامات کا فیصلہ کیا کہ اب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹا ہی دیا جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ چلا تو پھر انہوں نے حضرت موسیٰ نے راتوں رات بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لیا، اور راتوں رات وہاں سے ہجرت کر گئے یا وہاں سے نکل گئے مصر سے۔ اب جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات وہاں سے ہجرت کر گئے، تو فرعون نے بھی ان کا پیچھا کیا لشکر سمیت۔ تو وہ اللہ کے حکم سے وہ خلیج سویز یا ریڈ سی کا جو ایک گلف ہے، وہاں پر جب پہنچے تو وہاں پر آگے سمندر تھا، پیچھے لشکر تھا۔ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عصا مارو، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر عصا مارا تو وہ اس عصا مارنے سے وہاں پر سمندر میں راستہ بن گیا۔ اس راستے سے گزرتے ہوئے بنی اسرائیل جو ہے وہ سمندر جو ہے وہ پار کر گئے، لیکن اسی راستے پر جب فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ آگے بڑھا، سمندر میں داخل ہوا، تو وہ سمندر جو ہے وہ آپس میں مل گیا، اور فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ وہاں پر غرق ہو گیا۔ اس کی بہت ساری تفصیل جو ہے ہم سورہ شعراء میں دیکھیں گے۔ اب وہاں پر فرعون سے نجات ملی، تو وہ سمندر جو ہے وہ پار کر کے اور فرعون سے نجات ملنے کے بعد دوسری طرف وادی سینا کا علاقہ ہے، جہاں پر پھر وہ بنی اسرائیل نے قیام کیا۔ اب وہاں پر قیام کے دوران ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہوئیں، بہت سارے انعامات ہوئے، جن کا تذکرہ آگے جا کر ہم مختصر انداز سے کرتے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف انداز سے وہ اپنی گمراہیوں میں بھی رہے، نافرمانیاں بھی کرتے رہے۔ مختلف واقعات جو ہیں وہ وادی سینا میں ہوئے، جن کا مختلف مقامات پر ہمیں قرآن مجید میں کافی ساری تفصیل ملے گی۔ بہرحال ایک لمبا عرصہ قیام کیا، اس کے بعد تقریباً 40 راتوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہاں پر ان کو تورات جو ہے وہ بھی عطا ہوئی، اور اسی دوران بنی اسرائیل نے سامری کے بہکانے پر بچڑے کی پوجا جو ہے وہ کر دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے 40 راتوں کے لیے، تو ان کی غیر موجودگی میں حضرت ہارون کے علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود بنی اسرائیل جو ہیں انہوں نے سامری جادوگر تھا کوئی، اس کے بہکانے پر ایک بچڑا بنایا اور اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ اس طرح بنی اسرائیل جو ہیں ان میں شرک کی بھی ابتدا ہو گئی، یا شرک جو ہے وہ بھی ان میں پنپنا اٹھا۔ اب وادی سینا میں قیام کے دوران اللہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل پر بہت سارے احسانات بھی تھے۔ ان کی بنی اسرائیل نے بہت ساری نافرمانیاں بھی کی، اور ان نافرمانیوں کے نتیجے میں ان کے اوپر بہت ساری سختیاں بھی ہوئی مختلف مواقع پر۔ ان کو اگر ہم مختصر انداز سے دیکھیں تو جو عظیم احسانات ان کے اوپر ہوئے، من و سلوا کا نازل ہونا جو ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوا، میٹھا رزق اور پرندہ نما گوشت جو ہے وہ نازل فرمایا، تاکہ بنی اسرائیل کو صحرا میں بھوک کا سامنا نہ ہو۔ سورہ بقرہ میں ہی اس کا ہمیں تفصیل جو ہے وہ ملے گی۔ اس کے علاوہ بادلوں کا سایہ جو ہے، سورج کی تپش سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ بھی کیا، پانی کا انتظام بھی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر عصا مارنے کی وجہ سے وہاں پر 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ جب وہ فرعون سے نجات پا کر وادی سینا میں داخل ہوئے تو وہاں پر یہ واقعہ شروع کے دور میں یہ واقعہ ہوا کہ 12 چشمے جاری ہوئے، جس پر پھر 12 قبیلے جو ہیں، وہ 12 جو بھائی تھے یا 12 قبیلے جو تھے، انہوں نے اپنا اپنا گھاٹ پانی کا جو ہے وہ مختص کیا، اور
وہاں پر وہ آباد ہو گئے۔ یہ سورہ بقرہ میں ہی اس کی تفصیل بھی آئے گی۔ اسی طرح سے تورات جو ہے وہ بھی کوہ طور پر حضرت موسیٰ کو عطا کی گئی، لیکن بنی اسرائیل نے مختلف مواقع پر ان ہدایات کی نافرمانیاں جو ہیں وہ کی۔ تو بنی اسرائیل کی نافرمانیاں کا اگر ہم دیکھیں تو ایک تو بچھڑے کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر 40 راتوں کے قیام کے دوران ہی انہوں نے بچھڑے کی پوجا جو ہے وہ شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو روکا، مگر وہ نہ مانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو یہ معاملہ دیکھا تو وہاں پر ایک واقعہ ہوا، وہ بھی تفصیل سے آئے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت ناراض بھی ہوا اور توبہ کے طور پر ان کو آپس میں جنگ کرنے کا حکم دیا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے قتل کرو، یہ ان کے اوپر سزا تھی پہلی، ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی تم میں سے جو حق پر ہے وہ جو باطل ہے اس کے خلاف جہاد کرے یا ان کو قتل کرے۔ تو اسی طرح سے تورات کی نافرمانی میں بھی وہ بہت آگے بڑھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو تورات کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے پایا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان پر بلند کر کے عہد لیا، کوہ طور کو ان کے اوپر ایک وقت آیا کہ وہ تورات کی اس قدر نافرمانی کرتے تھے کہ تو کوہ طور کو ان کے سروں پر ایسے بلند کر دیا گیا کہ جیسے ابھی کے ابھی وہ ان کے سروں پر گر پڑیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی میں ہی 63 نمبر آیت میں ملیں گے، کیونکہ یہ بہت سارے واقعات مختلف انداز سے ملتے ہیں، اس لیے ہم اس کو ترتیب سے یہاں پر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 63 میں آئے گا کہ اور جب نے ہم طور کو ان کے اوپر اٹھا کر کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو یہاں پر بھی بنی اسرائیل نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ کے ذریعے سے کہ ہم ٹھیک ہے جو حکم ہوگا اس کے مطابق کریں گے، لیکن پھر وہ واپس جو ہے وہ بھول گئے۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل جو ہے انہوں نے اعلانیہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مطالبہ بھی کر دیا کہ تم تو جاتے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم تو کلام کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، تو ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، بلکہ صرف ہم کلام ہوتے تھے وہاں پر۔ تو جب مطالبہ کیا تو ان کو کوہ طور پر لے جایا گیا، کچھ وہاں پر ان کے سرداروں کو، وہاں پر بجلی کی کڑک نے اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی جو ہے وہ وہاں پر ڈالی ایک پہاڑ کے اوپر، وہ پہاڑ وہاں پر راکھ بن گیا یا کوئلہ بن گیا، جس کی وجہ سے اس کڑک کی وجہ سے بجلی کے وہ وہاں پر ہلاک ہو گئے، جس کو دوبارہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، یا وہ وہاں پر بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے، دوبارہ سے وہ اٹھائے گئے۔ تو وہاں پر پھر من و سلوا سے اکتاہٹ جو ہے وہ بھی ایک ان کی نافرمانی میں شامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے اوپر احسان کر کے تاکہ ان کو محنت مشقت نہ کرنی پڑے، من و سلوا جو ہے وہ ان کو اتارا، ان کے کھانے پینے کی ضروریات پوری کی، لیکن بجائے شکر کرنے کے انہوں نے من و سلوا سے تنگ آ کر دال، گیہوں، پیاز، لہسن جیسی زمینی جو اجناس ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ ہمیں یہ عطا کرا تاکہ ہم اپنی کھیتی باڑی کریں اور اپنا کھانا پکائیں اور مختلف طرح کے کھانے جو ہیں ان سے مزے اٹھائیں، جبکہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بتا بھی دیا کہ کیا تم بہتر چیز کو چھوڑ کر کسی کمتر اور حقیر چیز کو مانتے ہو۔ تو اسی طرح سے وہ ایک لمبے عرصے تک وہاں پر رہے، یہ مختلف طرح کے واقعات وہاں پر ہوتے رہے۔ پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ بنی اسرائیل کو لے جاؤ اور جہاد کر کے اپنی سرزمین جو ہے وہ واپس حاصل کرو، جو کہ ایک طاقتور قوم کی حکمرانی میں تھی۔ تو ان کی اصل جو آبائی وطن جو ہے وہ تو وہ تو فلسطین تھا، یروشلم تھا۔ تو وہاں پر جہاد کر کے اپنی زمین کو، اپنے آبائی وطن کو واپس لینے کا جب حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس پر بھی جو بنی اسرائیل ہیں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دے دیا، جو کہ سورہ مائدہ میں آئے گا کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ اس طرح سے دو ٹوک الفاظ میں اور گھمنڈی طرح کے الفاظ میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹکا سا جواب دے دیا کہ ہم تو جہاد نہیں کرنے والے، وہ تو ایک بڑی طاقتور قوم ہے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، تم اور تمہارا رب جاؤ اور جا کر لڑو، اگر تم کامیاب ہوگے تو ہمیں بتانا، ہم بھی آ جائیں گے، وگرنہ ہم تو جہاد کے لیے راضی نہیں ہیں۔ تو ان کی اس بزدلی کی سزا یہ ہوئی کہ وہ 40 سال تک اسی وادی طیہ میں یا صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔
اب وہ 40 سال کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد حضرت یوشع بن نون جو ہے وہ ان کے جانشین بنے، اور بنی اسرائیل کی قیادت جو ہے وہ یوشع بن نون کے حوالے جو ہے وہ کر دی گئی۔ یہ یوشع بن نون جو ہے وہ قرآن مجید میں تو یہ نام نہیں ہے، لیکن اکثر مفسرین جو ہے وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، جو روایات وغیرہ میں ملتا ہے کہ یوشع بن نون تھے، جن نام تھا جنہوں نے جو جانشین ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ بہرحال 40 سال کے عرصے میں وہاں پر ایک 40 سال کا لمبا عرصہ جو ہے وہ گزارا بنی اسرائیل میں۔ اسی دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی نہ صرف انتقال ہو گیا، بلکہ بنی اسرائیل کی ایک نسل وہاں پر ہلاک ہو گئی، یعنی طبعی طور پر وہاں پر موت سے ہمکنار ہو گئی۔ ان کے بوڑھے بزرگ وغیرہ جنہوں نے تو انکار کیا تھا، وہ تو وہاں پر اپنی زندگی گزار کر اسی وادی تیا یا وادی سینا میں وہ مر گئے، یا موت ان کو آ گئی، اپنی زندگی انہوں نے گزاری۔ ہاں، البتہ نئی نسل جو جوان ہو گئی تھی وہاں پر، وہ ایک نئے عزم کے ساتھ تھی اور صحرا کی سختیوں سے اکتا چکی تھی۔ چنانچہ ایک تحریک کا آغاز ہوا۔ نئی نسل جو وہاں پر پلی بڑی، تو وہ ان سختیوں سے اکتا چکی تھی۔ ان کو آباء و اجداد سے پتہ چل رہا تھا کہ کنعان جو ہے یا یروشلم یا فلسطین جو ہے یہ آبائی وطن ہے، وہ ایک طاقتور حکومت کے سلطنت میں ہے، تسلط میں ہے۔ تو اب ان میں ایک بے چینی اور ایک تحریک جو ہے وہ ابری اس نئی نسل میں، کہ ہمیں اپنے آبائی وطن کو واپس حاصل کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اس نئی نسل نے مطالبہ کیا، بنی اسرائیل کے اس وقت کے جو جانشین تھے یوشع بن نون، ان سے مطالبہ کیا کہ ایک لشکر، ایک بادشاہ ہمارا مقرر کرو، یا ہمارا ایک سپہ سالار مقرر کرو، جس کی نگرانی میں یا جس کے زیر اثر یا جس کے زیر سایہ ہم تربیت پا کر تیاری کریں جہاد کی، اور اپنا وطن جو ہے اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ تو یوشع بن نون نے طالوت کو وہاں پر بادشاہ یا سپہ سالار مقرر کیا، اور طالوت اور بنی اسرائیل کی فوج نے جالوت کے خلاف جنگ لڑی۔ اب وہ ایک جنگ کی تیاری ہوئی، وہ جنگ کی تیاری کے بعد پھر وہ ایک مارکا ہوا۔ اس مارکے کو پھر جو اس کا جو حریف جو تھا وہ جالوت تھا۔ جالوت جو ہے وہ ایک قوی الہیکل جنگجو تھا، بڑا مضبوط جسم کا مالک تھا، ایک بڑا جنگجو اور حکمران تھا۔ اس کی فوج جو ہے وہ بڑی بھی طاقتور بھی تھی اور بڑی بھی تھی تعداد میں بھی۔ تو وہ لوہے کی زرہ پہنتا تھا جو اس کا سارا جسم ڈھانپے ہوئے ہوتی تھی، ماں سوائے ایک آنکھ کے جسے وہ دیکھنے کے لیے چھوڑتا تھا۔ تو یعنی ایک تو جسامت میں بھی وہ بڑا قد کاٹ والا اور بڑی طاقت والا وہ شخص تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جنگی لباس بھی اس نے اس قدر محفوظ کر کے پہنا ہوا تھا کہ ایک آنکھ جس سے وہ صرف دیکھنے کے لیے اس نے رکھا ہوا تھا، اس کے علاوہ پورا باقی جسم جو ہے وہ ڈھانپا ہوا تھا اس نے۔ اور جنگی قانون ہے کہ جب تک وہ سردار جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے، یا سب تک وہ سردار جو ہے یا سپہ سالار جو ہے وہ زندہ ہے، تب تک تو مطلب واپسی کا یا اس کے حکم کے بغیر جنگ بند کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو لہٰذا وہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ نمودار ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ بھیڑوں کو کی کہہ لیں کہ بھیڑ بکریاں جو ہے وہ چراتے تھے۔ وہ گوپیا ہوتا ہے، وہ ایک چمڑے کا چھوٹا سا سانچہ جس کے ساتھ رسی سی باندھی ہوئی ہوتی ہے، اس میں پتھر باندھ کر گھما کر جب پھینکتے ہیں تو دور جو ہے وہ نشانہ لگا کر، تو ایک یہ بھی اسکل ہے، یہ ایک ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے سے حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ اپنی بکریوں کے ریوڑ کی حفاظت جو ہے وہ کرتے تھے، مختلف جو جانور بھیڑیے وغیرہ جو ہیں ان سے۔ تو وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام وہاں پر ظاہر ہوئے یا نمودار ہوئے، یا وہاں پر انہوں نے بھی حصہ لیا۔ اور انہوں نے پھر جب دیکھا کہ یہ جو جالوت ہے اس کو یہاں سے اگر ہٹا دیا جائے تو ہم جنگ جیت سکتے ہیں، تو ان کا نشانہ بڑا پکا تھا، تو انہوں نے نشانہ باندھ کر اپنے کوپیے سے اس کی آنکھ کا نشانہ، باقی پورا جسم تو ڈھکا ہوا تھا، آنکھ صرف ننگی تھی، تو آنکھ کا نشانہ باندھ کر ایک پتھر جو ہے وہ جب اس کو مارا تو وہ ایگزیکٹ نشانے کے اوپر لگا، جو پتھر جو ہے وہ آنکھ سے نکلتا ہوا، پڑپڑی سے نکلتا ہوا جا کے پیچھے کھوپڑی میں پیوست ہو گیا، اور اس طرح سے گویا کہ اس کی کھوپڑی جو ہے وہ اڑا دی حضرت داؤد علیہ السلام نے، اور اس طرح سے جالوت کو وہاں پر قتل کر دیا گیا، اور اس طرح سے وہ جنگ جو ہے جیت گئے۔ اس طرح سے بنی اسرائیل نے یروشلم میں یا بیت المقدس کو فتح کیا اور اپنے ملک میں داخل ہو گئے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को फिर वहाँ पर क्योंकि उन्होंने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया था और उनकी यकीनन नबूवत की बाकी दीगर खूबियाँ जो हैं वो भी इनमें मौजूद थी। तो बहरहाल हज़रत जोशे बिन नून के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वहाँ पर नबूवत और हुकूमत जो है वो मिली और बादशाहत अता हुई अल्लाह ताला की तरफ से। और उनकी बादशाहत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद फिर उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुंतकिल हुई। और दोनों ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत जो है उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। एक बेमिसाल बादशाहत जो है या हुकूमतें जो हैं दोनों की, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रही। हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर हम देखेंगे। तो ये एक मुख्तसर अंदाज से एक तारीख़ है जिसको हमने तरतीब से कवर करने की कोशिश की, ताकि हम जब आगे बढ़ें और मुख्तलिफ़ वाक़यात हमारे सामने आएँ तो हमें अंदाज़ा ठहरे कि हम किस तरह से किस जगह पर हैं, बनी इसराइल की तारीख़ के किस मोड़ पर यह वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ। बहरहाल इसी पूरे वाक़या को हम सिर्फ 5-7 मिनट में हम सम अप करेंगे और 5-7 मिनट में हम एक मुख्तलिफ अंदाज से इसको दोहराएंगे। उसको दोहराने के लिए हम देखते हैं, हम गूगल मैप से हम सहारा लेते हैं और गूगल मैप के ज़रिए से हम थोड़ा सा इस पूरे जो मंजरनामा है उसको हम समराइज़ करने की कोशिश करते हैं। अगर हम गूगल मैप को देखें तो ये हमारे सामने इसके एक कैफियत जो है वो नज़र आती है। ये दुनिया के एक नक्शा है जिसमें यहाँ पर आजकल जो है वो ये यहाँ पर सऊदी अरब है, ये इजिप्ट है या मिस्र सारा एरिया है, और ये जॉर्डन है, अमान है, ये इसराइल, फ़लस्तीन, गज़ा जिसको यहाँ पर गाज़बाना कब्ज़ा किया हुआ है। अल्लाह ताला फ़लस्तीन की और अहले फ़लस्तीन की और अहले गज़ा की मदद करे, गैबी मदद फरमाए अल्लाह ताला, और भरपूर उसका साथ जो है वो ज़रूर दें जहाँ पर भी आपको मौका मिले। और जब भी आपको मौका मिले ज़रूर इसमें आप शामिल हों। अपने सरजमीन जो है अम्बिया की सरजमीन कहा जाता है यरूशलेम को या फ़िलिस्तीन को, या पूरा जो इलाका जो है पूरा उसको। तो बहरहाल अगर यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा क्लोज अप करके देखें और क्लोज अप करने के बाद इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो हम देखते हैं, कि ये यरूशलेम का एरिया है जिसमें वेस्ट बैंक भी है, ये गज़ा की पट्टी भी यहीं पर है। ये पूरा एरिया दर हकीकत जो है वो बनी इसराइल सॉरी उसका है, इसराइल का है। लेकिन इसमें यरूशलेम जो है वो इलाका जो है वो इस एरिया में है। यहीं पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है, केनान जो है वो भी इसी एरिया के इर्द गिर्द है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है वहीं पर मतलब ठहरे और यहीं पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद जैसा कि तज़किरा हुआ कि उनके भाई जो हैं वो उनसे हसद करते थे और उस हसद की वजह से वो भाई को रास्ते से हटाना चाहते थे। तो उन्होंने वहाँ पर एक कुएं में उनको फेंक दिया। कुएं से फिर एक काफले ने वहाँ से फिर निकाला, जो काफला मिस्र की तरफ जा रहा था। उस कुएं से उस काफले ने उनको निकाला और गुलाम बनाकर अपने साथ वो सफ़र करते करते यहाँ पर मिस्र में आ गए। और मिस्र में आकर यहाँ पर जो दरियाए नील है उसके पास की आबादी जो है वहाँ पर जाकर एक बाज़ार में उनको बेच दिया गया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो दरियाए नील जो है वो भी यहाँ पर हमें ये बहता निकलता है। ये पूरा एरिया जो है ये दरियाए नील का है। तो दरियाए नील के पास थोड़े फासले पर वहाँ पर मिस्र का एक बड़ा वहाँ पर एक शहर था। वहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक ग़ुलाम की हैसियत से फ़रोख्त कर दिया गया। अब यहाँ पर जब फ़रोख्त किया गया, अज़ीज़ मिस्र ने उनको ख़रीदा और अपने महल में ले गया। वहीं पर उनकी परवरिश हुई। वहीं पर फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिर जो भी सारी ज़िंदगी वहाँ पर उनके जो जितने मामलात हुए वो वहाँ पर हमने कवर किया आज के सबक में। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है उनको वहाँ पर बिल आखिर जो है बादशाहत मिली। बादशाहत मिलने के बाद कहत साली के दौर में फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बागी भाई जो हैं उन्होंने भी वापस मतलब हिजरत की और वो भी वापस आकर
مصر میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ آ کر رہائش پذیر ہوئے. اس طرح سے یہاں پر مصر میں بنی اسرائیل جو ہے وہ ایک بڑی کہہ لیں کہ ایک صاحب حیثیت زندگی جو ہے وہ گزارنے لگے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہاں پر ان کی جو معاشرتی اور معاشی حالت جو ہے وہ بگڑتی چلی گئی، اور ایک وقت آیا کہ وہاں پر پھر وہ غلام بن گئے وہ بنی اسرائیل جو ہے. پھر فرعون جو ہے وہ اس کا واقعہ جو ہم نے پڑھا، فرعون میں پھر وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے محل میں ہی پلے بڑھے، اور جب وہ وہاں پر پلے بڑھے اور ان کی جوانی میں ایک قبطی جو تھا ان کا غیر ارادی طور پر ان کے ہاتھوں جب وہ ہلاک ہو گیا، تو اس کے نتیجے میں جب ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اب وہ اس قتل کے بدلے میں آپ کو ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہو جائیں گے، تو لہٰذا وہاں سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا سفر جو ہے وہ کیا، یا مدین ہجرت کر کی. مدین جو ہے وہ تقریباً اس جگہ پر ہے جو کہ آج کل سعودی عرب کا حصہ ہے، اور بلکہ نیوم سٹی جو ہے یا نیوم پروجیکٹ جو ہے جس کے بارے میں آپ یقیناً جانتے ہوں گے، وہ بھی اسی علاقے کے قریب سے گزرتا ہے. وہ تقریباً میرا خیال ہے یہ علاقہ ہے جہاں پر وہ نیوم پروجیکٹ جو ہے وہ بن رہا ہے. تو بہرحال وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وہاں سے سفر کرتے کرتے کنعان پہنچ گئے، سوری مدین گئے، اور مدین جا کر وہاں پر انہوں نے ان کی ملاقات جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی. حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے ان کی شادی ہوئی. تقریباً 8 سال تک وہاں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور وہاں سے واپسی پر گزرتے گزرتے انہوں نے وہ تو چپ چپیتے واپس آ رہے تھے مصر کے اپنی قوم کا جا کر پتہ لوں. لیکن راستے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ایریا ہے یہ پورا یہ صحرائے سینا ہے. یہ پورا ایریا جو ہے بہت بڑا ایریا جو ہے، یہ پورا ایریا صحرائے سینا ہے. تو صحرائے سینا سے ہے. تو وہ اب واپسی پہ راستے میں آتے ہوئے اسی صحرائے سینا میں تقریباً یہ جو مقام ہے، اس مقام پر یہاں پر کوہ طور بھی ہے، وادی طور بھی ہے کہہ لیں، اور اسی ایریا میں ارد گرد جو ہے ایک تو جبل طور ہے جہاں پر بعد میں جا کر تورات نازل ہوئی، جس کا تذکرہ بعد میں جا کر کرتے ہیں. لیکن اسی ایریا میں واپس آتے ہوئے واپس کنعان سے سوری مدین سے واپس آتے ہوئے اسی ایریا میں یہاں پر ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا، اور ان کو حکم دیا کہ واپس جاؤ فرعون کے محل میں، اور جا کر فرعون کو توحید کی دعوت دو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بنی اسرائیل جو ہے وہ بھی واپس لے جانے کے لیے کہو. تو لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ واپس آئے، فرعون کے محل میں آئے، اور فرعون میں وہ جا کر توحید کی دعوت دی. فرعون نے انکار کر دیا. وہاں پر پھر ایک لمبا عرصہ واپس فرعون اہل فرعون اور بنی اسرائیل جو ہے ان کی بھی وہ اسی طرح سے ہدایت اور رہنمائی کرتے رہے. ایک لمبا عرصہ وہاں پر گزرا. لیکن جب فرعون جو ہے وہ اکتا گیا اور اس نے آخری حتمی جو فیصلہ کیا حضرت داؤد علیہ السلام کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کہ ان کو راستے سے ہٹا ہی دیا جائے، تو لہٰذا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس معاملے کا پتہ چلا تو انہوں نے پھر وہاں پر بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے وہ واپس جو ہے نکلے، وہاں سے مصر سے نکلے. اب مصر سے جب نکلے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نہر سوئز بھی ہے. یہ جو ہے وہ سوئز کینال ہے. سوئز کینال تو بعد میں بنائی گئی، لیکن یہ سوئز کینال اور یہ گلف آف سوئز ہے. گلف آف سوئز جو ہے وہ یہاں پر ریڈ سی ہے، ریڈ سی کا ہی گلف ہے. ریڈ سی سے کا ایک حصہ جو ہے وہ ایک چھوٹا گلف جو ہے وہ ایک کھلا سمندر نہیں ہوتا، سمندر کا ایک کہہ لے کہ ایک برانچ ہوتی ہے چھوٹی. تو یہ ریڈ سی کی برانچ ہے گلف آف سوئز، یا بحر سوئز کی ایک برانچ جو ہے، بحر سوئز بھی اسے کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ واپس بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلے، اور سفر کرتے کرتے اس کنارے پر پہنچ کے جہاں پر یہ گلف آف سوئز ہے، اس کنارے پر جب پہنچے تو پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی آ رہا ہے، آگے اب سمندر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ سمندر میں لاٹھی مارو. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں لاٹھی ماری، جس کی وجہ سے وہ سمندر میں راستہ بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو اس راستے سے سفر کرتے کرتے وہ نکل گئے. اس کے پیچھے پیچھے پھر
اسی سمندر میں پھر وہ جب فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ داخل ہوا، تو وہ وہاں پر سمندر جو ہے وہ آپس میں مل گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور وہ پھر وہاں پر ہلاک ہو گئے۔ اس طرح سے فرعون سے ان کو نجات ملی، اور وہ وادی سینا میں داخل ہو گئے، وادی سینا میں وہ داخل ہو گئے۔ اب وہ وادی سینا میں داخل ہوئے، یہاں پر ان کا قیام ہوا، ارلی قیام جو ہے، یہیں پر پھر کچھ عرصے میں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے، من و سلوہ وغیرہ کا، اور دیگر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے۔ یہیں پر پھر یہ کوہ طور کا ایریا جو ہے، کوہ طور پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، 40 راتوں کے لیے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ وہاں پر گئے، تورات کو لے کر جب وہ واپس آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو قوم ہے بنی اسرائیل جو ہے وہ تو ایک بچڑے کی پوجا میں ہے، تو وہاں پر پھر بہت سارے معاملات ہوئے۔ بہرحال وہ بہت سارے واقعات جو ہیں وہ اسی وادی سینا کے یہاں پر ملتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر ایک لمبے عرصے کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ چلو واپس اپنا جو آبائی جو شہر ہے یا آبائی وطن جو ہے اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے ایک جہاد کرو۔ لیکن یہاں پر پھر بنی اسرائیل نے ٹکا سا جواب دے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور کہا کہ ہم تو یہ مشکل مارکہ جو ہے نہیں کر سکتے، وہ تو بڑی ایک بہادر قوم ہے، بڑی جنگجو طاقتور قوم ہے، تو تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، اور جب تم کامیاب ہو جاؤ تو ہمیں بھی بتانا، ہم بھی وہاں پر جا کر مطلب آ جائیں گے۔ تو لہٰذا ان کی سزا کے طور پر پھر اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ان کو ٹھہرائے رکھا، اور تقریباً 40 سال تک وہ پھر اسی وادی سینا میں بھٹکتے رہے۔ اسی 40 سال کے دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور پھر کثیر تعداد جو ہے وہ اس قوم کی وہ وہاں پر موت سے ہمکنار ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوسف بن نون جو ہے وہ جانشین بنے، اور یوسف بن نون کو پھر نئی جو نسل تھی، حضرت نئی نسل جو تھی بنی اسرائیل کی، انہوں نے پھر مطالبہ کیا یوشع بن نون سے کہ کوئی ہمارا ایک سپہ سالار مقرر کریں، اس سپہ سالار کی نگرانی میں ہم تیاری کریں جہاد کی، تاکہ ہم اپنا فلسطین جو ہے وہ واپس اس کو حاصل کریں۔ تو لہٰذا وہاں پر طالوت کو مقرر کیا سپہ سالار کے طور پر۔ تو طالوت نے پھر اقدامات کیے، جنگی تیاری کی پوری، اور پھر وہ واپس یروشلم کی طرف یا فلسطین کی طرف انہوں نے بھرپور ایک حملہ کیا، ایک کارروائی کی، جس میں پھر حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ بھی انہوں نے بھی اپنا رول پلے کیا، اور پھر طالوت اور جالوت کی جنگ میں پھر اس طرح سے مارکا جو ہوا، تو وہاں پر جالوت کو شکست ہوئی، اور طالوت جو ہے ان کو فتح ہوئی۔ اس طرح سے جو جو فلسطین ہے وہ واپس جو ہے فتح ہوا، اور پھر وہ وہاں پر اپنے آبائی وطن میں واپس داخل ہو گئے، یا واپس وہ اپنے آبائی وطن میں جا کر مطلب بس گئے۔ اور وہاں سے پھر اب اس کے بعد بھی پھر بنی اسرائیل کے اوپر بہت سارے مختلف معاملات یا مختلف واقعات ہوتے رہے۔ بہرحال اس کے بعد حضرت حضرت سوری داؤد علیہ السلام جو ہیں، ان کو حضرت یوشع بن نون کے بعد نبوت اور حکومت ملی، اور حضرت داؤد کے بعد پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی تقریباً کہتے ہیں کہ 300 سال تک ان کی حکومت جو ہے وہ رہی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی بہت سارے واقعات ہمیں ملیں گے، وادی یعنی ملکہ سبا کے ساتھ ان کے معاملات، اور سبا نے بھی پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اسلام قبول کیا، اور اس طرح سے سارے واقعات۔ تو بہرحال ایک یہ منظرنامہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک امیج جو ہے وہ کریٹ کرنے کے لیے ہمارے ذہنوں میں بڑی آسانی رہے گی ہمیں، کہ پورا جو ایک واقعہ ہے اس کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں، تاکہ آئندہ جب جب بھی یہ واقعات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں قرآن مجید کے سفر کے دوران، تو ہمیں پتہ ہو جائے، اندازہ ہو کہ ہم کس لیول پر ہیں یا کس مقام پر، کہ اس کے حالات و واقعات کیا ہیں، اور اس کے مطابق کیا آیات نازل ہو رہی ہیں، اور کیا پیچھے اس کی حکمت جو چھپی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ آج کا ہمارا مطلب ٹارگٹ تھا۔ الحمدللہ ہم نے کچھ کوشش کی۔ اگر اس کے بارے میں کوئی آپ اضافہ کرنا چاہیں یا کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ جی پھر ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، سب کو دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیں۔
اللہ ताला हम सब का हामी नसर हो, हमारे जितने मामलात हैं अल्लाह ताला अपनी ख़ास मदद और ख़ास रहनुमाई हमारे साथ रखे, और हमें अपने मामलात को अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक दुरुस्त रखने की और दुरुस्त करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। हमारे रोज़मर्रा के मामलात में जो हमारी ज़रूरियात हैं, हमारे जो अल्लाह ताला उनमें अपनी ख़ास मदद और ख़ास रहनुमाई और ख़ास अपनी फ़ज़ल व करम हमारे साथ शामिल रखे। हमारे वालिदैन जो इस दुनिया में हयात हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत से भरपूर ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जो इस दुनिया से गुज़र गए अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।